حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی تعریفیں بے شمار ہے اور جس کی مہربانی بے حد و بے حساب ہے، اور وہ ہر ایک پر عظیم فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان بلند ہے، اس کی سلطنت زبردست ہے، اس کا فضل ہر طرف عام ہے، اور اس کی نوازشات مسلسل جاری ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ گواہی اس شخص کو اس دن فائدہ دے گی جب مال و دولت کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی مددگار کسی کے کام آئیں گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہے، جن کا ظاہر و باطن پاک ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود و سلام نازل فرمائے۔ عزیزان ملت، حمد و ثنا کے بعد میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے، رب العالمین کی نگرانی کا خیال رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بجا لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ ان باتوں کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر ہم روشنی ڈالیں گے، عنوان ہے ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی۔ عزیزان ملت، اس دنیا میں ہر آنے والا انسان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے حسین و جمیل، نیک سیرت و نیک صورت لڑکی ملے۔ اب اسے اس مرحلے کو پار کرنا ہے، اس مرحلے کو طے کرنا ہے، تو طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہوگا جو رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی عقد نکاح کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے کے لیے حلال بن جائیں گے۔ عقد نکاح سے پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، اب جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال بن گئے، اور میاں بیوی میں باہمی تعاون، پیار اور محبت کی کامل ترین صورت ہوتی ہے۔ نکاح کے بے شمار فوائد اور لامتناہی برکتیں ہیں۔ یہ نکاح انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور کے اندر کہتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور انہیں ہم نے بیویوں اور اولادوں والا بنایا، ہم نے انہیں بیویاں اور اولادیں بھی دی۔ تو اس سے پہلے انبیاء کرام جتنے گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نکاح کے اس مبارک فریضے کو انجام دیتے رہے ہیں۔ عزیزان ملت، نکاح کے بارے میں
رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک مضبوط عہد لے چکی ہے۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں المیثاق الغلیظ النکاح اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا؟ مفسرین کرام بتا رہے ہیں کہ مضبوط عہد، مستحکم عہد سے مراد نکاح ہے، اور تم نے ان عورتوں کو اللہ رب العالمین کی امان کے ساتھ اپنے پاس لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ یہ نکاح کا مطلب ہے، مضبوط نکاح، مستحکم نکاح کا یہی معنی ہے۔ اور میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اگر آپ اس نکاح کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہو، پائیدار بنانا چاہتے ہو، تو اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے لیے اہل توحید گھرانے تلاش کرو، ان کے لیے اہل توحید گھرانے ڈھونڈو، کرامت کھیلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، پانی میں چلنے والے، اور کیا ہے، آنکھ بند کر کے مدینہ پہنچنے والے، اس طرح کی جتنی بد عقیدگیاں رکھنے والے آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح ان کے گھروں میں نہ کرو۔ اگر آپ اس نکاح کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہو، اس نکاح سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہو، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اہل توحید گھرانے تلاش کرو۔ اہل توحید گھرانے تلاش کریں گے تو وہاں پر آپ کی بچی امن کے ساتھ رہے گی، سکون کے ساتھ رہے گی۔ اگر وہ گھرانہ دیندار نہیں ہے، قبر پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، قبروں پر ہارے ڈالنے والا ہے، تو یاد رکھیے گا وہاں آپ کی بچی سکون، راحت، اطمینان کے ساتھ نہیں رہے گی، اور وہ نکاح پائیدار، مضبوط نہیں بن سکتا ہے۔ عزیزان ملت، نکاح میاں بیوی کے درمیان تعلق کی جو بنیاد ہے وہ رحمت اور محبت پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ ظلم و زیادتی پر، نہ کہ سختی پر۔ اگر وہ گھرانہ دیندار ہے، دین اس میں پایا جاتا ہے، اس گھرانے میں رہنے والے جتنے افراد ہیں دیندار ہے، تو یقین مانیے گا اس گھرانے میں محبت قائم رہے گی، رحمت قائم رہے گی۔ اگر وہ گھرانہ دیندار نہیں ہے تو رحمت، محبت، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی بچیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ عزیزان ملت، ایک اہل حدیث گھرانے سے نکلنے والی بچی اہل حدیث گھرانے میں جانی چاہیے، اور ایک اہل حدیث گھرانے سے نکلنے والی بچی اہل حدیث گھرانے کے فرد کی زوجیت میں آنی چاہیے۔ اگر آپ ایک اہل حدیث گھرانے کی بچی کو قبر پرست مشرکوں کے گھرانے میں دے رہے ہو، وہاں تو دینداری نہیں ہے، وہاں تو قبر پرستی ہے۔ اب جہاں قبر پرستی ہو وہاں دینداری کہاں ہوگی؟ آپ کی بچی وہاں جائے گی اور کہے گی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہوں، وہ نہیں مانیں گے، آپ کی بچی کو مجبور کریں گے اور شرکیہ کاموں کو انجام دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق کی بنیاد ہے وہ محبت اور رحمت پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کو پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ محبت، ہمدردی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب گھرانے دیندار ہو۔ گھرانے دیندار نہیں ہے تو محبت کو کچل دیا جائے گا۔ محبت وقتی طور پر ہوگی، استعمال کرنے کے طور پر ہوگی، باقی ٹائم یہی ڈھونگ رچا جائے گا، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ذری ذری سی بات کو لے کر کے معاملات بگڑ جائیں گے۔
اگر وہ گھرانے دیندار ہے تو وہاں محبت قائم رہے گی، وہاں رحمت قائم رہے گی۔ میاں بیوی کے درمیان معاملات کی جو بنیاد ہے وہ احسان، وہ فیاضی اور درگزر پر ہے۔ اگر وہ گھرانہ دیندار نہیں ہے، آپ نے اپنی بچی کو دیا لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ گھرانہ دیندار ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ احسان، فیاضی، درگزر کی جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ آپ کی بچی پر احسان کیا جائے گا اور نہ ہی فیاضی سے کام لیا جائے گا، اس پر خرچ بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا۔ کس کے ہاتھوں کی کارستانی ہے؟ آپ ذمہ دار ہے، آپ مسئول ہے۔ آپ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ گھر کتنا بڑا ہے؟ آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جائیداد کتنی ہے، کھیتی باڑی والا ہے یا نہیں ہے، گاڑیاں کتنی ہے، کتنے لاکھ کی گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھا تو اگر آپ نے دین نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو آپ نے دینداری نہیں دیکھی، نہیں دیکھا تو آپ نے توحید نہیں دیکھی۔ دیکھا تو سب کچھ دیکھا لیکن دین نہیں دیکھا، توحید نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم اور عظیم رشتے ہیں۔ ان رشتوں میں جو درار پیدا ہوتا ہے، ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ میاں بیوی کیا ہے؟ شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کی جو غلطیاں ہیں اس کو نظر انداز درگزر نہیں کرتا ہے۔ اور جس کے پاس دینداری ہوگی، یہ بات لکھ لے، جس کے پاس دینداری ہوگی، توحید ہوگی، صحیح عقیدہ ہوگا، ایسا شخص اپنی بیوی پر احسان سے کام لے گا، ایسا شخص اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، ایسا شخص اپنی بیوی کی غلطیوں کو درگزر کرے گا، اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر کہتا ہے وَلَا تَنْسَؤُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان و فیاضی کرنا نہ بھولو۔ کتنی عظیم آیت ہے، کتنا اہم پیغام اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے۔ رشتوں کو پائیدار بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے تو اللہ کے اس فرمان پر عمل کیجئے گا۔ کبھی اختلافات نہیں ہوں گے، اختلافات ہو جائیں گے تو آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا، مستحکم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس چیز کو اپنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے معاملے کو اپنایا ہے، فیاضی کو اپنایا ہے، درگزر کو اپنایا ہے۔ غلطیاں ہو بھی جائے گی تو وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر معاف کرنے کا ملکہ ان کے اندر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے بڑکوں کو لے آ کر کے راستے پر بٹھایا جائے گا اور کیا ہوگا؟ گالم گلوچ، میں اس کو نہیں مانوں گا، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ ایک دم خطرناک بری بری گالیاں منہ سے نکالی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارا بگاڑ، یہ ساری خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت، علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں وَلَا تَنْسَؤُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان و فیاضی کرنا نہ بھولو۔ کہتے ہیں وَهَذَا إِرْشَادٌ عَظِيمٌ نَافِعٌ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ فِيهَا أَلَّا يَسْتَقْصِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ يَجْعَلُ لِلْأَفْضَلِ محلا فكم حصل بهذا الفضل خير كثير واجر كبير وراحة فكر وطمانينة قلب۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام باہمی جو معاملات ہے، ان تمام باہمی معاملات کے لیے یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں ایک عظیم اور نفع بخش ہدایت ہے۔ کیا ہدایت اللہ دے رہا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر بڑی چھوٹی غلطی کو باریک بینی سے نہ دیکھے، احسان کے لیے گنجائش رکھے، درگزر کے لیے گنجائش رکھے۔ اور یہ احسان و فیاضی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس احسان اور فیاضی کا جو نتیجہ ہے، جو بدلہ ہے، اس سے بڑا خیر حاصل ہوتا ہے، بڑا اجر حاصل ہوتا ہے اور فکر کا سکون، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ احسان، درگزر، معافی کا آپ کے اندر ملکہ نہیں ہے
تو پھر آپ کو سکون کہاں حاصل ہوگا؟ دل پریشان ہے، فکریں مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، کیوں؟ یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے احسان درگزر سے کام نہیں لیا ہے۔ عزیزان ملت، شادی کے بعد، عقد نکاح کے بعد ہر شوہر، ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، خوشحال زندگی گزارے، ان کے درمیان کبھی درار نہ آئے، ان کے جو بچے ہیں وہ اچھے ماحول میں پرورش پائے، ان کا گھر دیندار بنے، اچھا بنے، اچھے ماحول میں وہ رہے۔ ہر شوہر، ہر بیوی یہ چاہتی ہے، لیکن چاہنے سے خوش نہیں ہوگا، چاہنے سے خوش نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ بہت سی باتیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کا شوہر خوش رہے، آپ بھی خوش رہے، گھر کا ماحول سکون میں رہے، رشتہ داروں کو پریشانی نہ ہو، تو آپ کو پہلی چیز کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری مائیں، بہنیں، آپ کو اس چیز پر عمل کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جو گناہ ہے، جو گناہوں کے کاموں میں آپ ملوث ہے، ان گناہوں سے آپ کو توبہ کرنا ہوگا، گناہوں کے قریب نہیں جانا ہوگا۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر آپ کو رجوع اللہ کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتے ہو اور گناہوں سے بچتے ہو تو آپ کے گھرانے خوشحال ہو جائیں گے، آپ کے گھرانوں میں کبھی درار نہیں آئے گی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی، معذرت کے ساتھ، ایک مشرک ہے، ارے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب وہاں پر ایک توحید پرست گھرانی کی بچی ہے، وہ کیسے رہ پائے گی؟ اسے اگر آپ دلائل بھی دیں گے تو اس کے دماغ سے باہر چلے جائیں گے، ایک کان سے سنے گا تو دوسرے کان سے چھوڑ دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، تو وہ گھرانے کیسے خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ان گھرانوں میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ ان گھرانوں میں سکون راحت کیسے ہو سکتی ہے؟ سکون راحت کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کبھی دو ایسے شخصوں میں جدائی ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو صرف اسی گناہ کی وجہ سے جو ان میں سے کسی ایک نے کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دو شخصوں میں جب کبھی جدائی ہوتی ہے، جو محبت کرتے تھے آپس میں، تو جدائی کا سبب بتایا جا رہا ہے، یہ جدائی صرف اسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک نے انجام دیا ہے۔ اسلاف صالحین کا قول ہے، کہا کہ انی لأعصی اللہ فارا ذلک فی خلق دابتی وامرأتی، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنی سواری اور اپنی بیوی کے اخلاق و رفتار میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو بتا رہے ہیں کہ میں ان گناہوں کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کا اثر میں اپنی سواری اور اپنی بیوی کے اخلاق و رفتار میں دیکھتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے باز آنا ہے۔ اگر گناہ پر گناہ کیے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو آپ کے گھرانے خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، آپ کے گھرانے امن اور سکون میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایک معاملہ، ایک مسئلہ نہیں گزرتا، دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مسائل حل بھی کیسے کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، بلکہ اپنے اپنے طور پر حل کیا جاتا ہے۔ یہ سارا بگاڑ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور گناہوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے یہ بگاڑ ہے۔ میرے بھائیوں، خوشحال زندگی گزارنا ہے تو شادی کے بعد یا شادی کے پہلے کی جو زندگی ہے،
آپ یہ عہد کر کے اٹھے کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، اگر گناہ ہو بھی جائے تو کیا کریں گے؟ رجوع الی اللہ، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ ہر شوہر ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد خوشحال زندگی گزارے، ان کا گھرانہ اچھا رہے، اچھے ماحول میں وہ ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے ہنستے ہوئے زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ حسن معاشرت ہے، حسن معاشرت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ حسن معاشرت، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کی جو بول ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان رف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، آپ کے جو افعال ہے، جو کام ہے وہ اچھے ہونے چاہیے، تاکہ وہ دیکھ کر کے بھی آپ کی بیوی خوش ہو جائے، اور آپ کی جو حیت حلیہ ہے وہ عمدہ رہنا چاہیے۔ اگر خوشحال زندگی چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ای طیبوا اقوالکم لہن وحسنوا افعالکم وہیئاتکم فکما تحب ذلک منہا ففعل انت بها مثلہ کما قال تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ خوشحال زندگی چاہتے ہو تو اپنی جو زبان ہے، اپنے جو بول ہیں، ان کو پاکیزہ بناؤ، اچھے بناؤ، اچھے طریقے سے، اچھے رویے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرو، اور جو آپ کے کام ہے ان کاموں کو سدھارو، ان کاموں کو سنوارو، اور آپ کی جو حیات ہے اس حلیے کو عمدہ بناؤ، عمدہ رکھو، عمدہ رکھو، عمدہ بناؤ، تبھی آپ دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اور ان عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہے جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ تمام چیزیں، اچھی بول، اچھی مٹاس، اچھے کام، عمدہ حلیہ، یہ تم ساری چیزیں اپنی بیوی سے چاہتے ہو، تو ان تمام چیزوں کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی بیوی کے لیے بھی انجام دینا ہوگا۔ جیسے ہر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھا رہے، اس کی بول اچھی رہے، غصہ نہ ہو، سختی نہ ہو، ہاں، اس کے افعال کام اچھے ہو، اس کی حیت جو اس کا بناؤ سنگار ہے وہ اچھا ہو، ہر شوہر چاہتا ہے۔ اگر تم یہ اپنی بیویوں سے چاہتے ہو تو تمہیں بھی ویسے ہی کام اپنی بیویوں کے لیے کرنے ہوں گے، تبھی آپ خوشحال زندگی گزارو گے۔ تو دو باتیں میں نے کہی، خوشحال زندگی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، اور گناہوں میں ملوث ہے تو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا۔ دوسری چیز حسن معاشرت ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اب اس حسن معاشرت میں کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں، حسن معاشرت میں کئی ایک چیزیں آ جاتی ہے۔ حسن معاشرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نرمی کو اختیار کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نرمی کے پہلو کو اختیار کرے۔ یہ کامیاب زندگی کی نشانی ہے، یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ کبھی شوہر غصہ ہو جائے تو بیوی کو نرمی اپنانی چاہیے، بیوی غصہ ہو جائے تو شوہر کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالی کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے اندر رفق، نرمی کے مزاج کو داخل کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرمی کا پہلو ہونا چاہیے۔ اب حسن معاشرت میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حسن معاشرت میں شامل ہے۔ گھر میں اور باہر، اور گھر آتا ہے تو جانوروں جیسا سلوک، اور جب گھر سے باہر جاتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔
کالر سیدھا کرتا پھرتا ہے، السلام علیکم گھر کے باہر یہ طریقہ، یہ رویہ، جب گھر آئے گا تو جانوروں جیسا سلوک اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کرے گا. یہ اخلاق نہیں ہے، اور اس سے شریعت اسلامیہ روکتی ہے، منع کرتی ہے. میرے بھائیوں، جو گھر کا اچھا ہے وہ باہر کا اچھا ہے، جو گھر کا اچھا نہیں ہے وہ باہر کا اچھا نہیں ہے. اسی لیے گھر میں جو رویہ آپ اپناتے ہو وہی رویہ آپ کا باہر بھی ہونا چاہیے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. اگر ان چیزوں پر آپ عمل کرو گے تو کبھی آپ مسئلے لے کر کے جماعتوں والوں پاس نہیں جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمارا مسئلہ یہ ہے. آپ کو وہ کردار اپنانا ہوگا. اسی لیے سارے معاملہ، صبح اٹھے یہ معاملہ، شام اٹھے یہ معاملہ، دوپہر ہوئی یہ معاملہ، وہ یہ جماعت والے حل کرتے کرتے بیزار ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ سارے اختلافات کی جو بنیاد ہے آپ نے اپنے گھروں میں اختلافات پیدا کیے ہیں. اگر ان چیزوں پر آپ عمل کرو گے تو یقین مانیے گا آپ کے گھر کا مسئلہ لے کر کے کبھی آپ کسی اور کے پاس نہیں جاؤ گے. کوئی کہتا ہے میں اس لیے اس کو چھوڑ دی، کوئی کہتا ہے اس لیے چھوڑ دی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے طلاق تک پہنچ جانا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے. اس جرم سے بچنا ہے تو جو باتیں میں بتا رہا ہوں، جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان چیزوں پر عمل کیجئے گا. کبھی یہ اختلافات آپ کے گھروں میں جنم نہیں لیں گے. عزیزان ملت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. کہا کہ مومنوں میں کامل ایمان کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. ترمذی کے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور جس کا رویہ، جس کا کردار اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نرم خو ہو، نرمی اختیار کرنے والا ہو. یہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے. اس حدیث مبارکہ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ رہے، اور ان کو تکلیفیں نہ دے. وَكَفِّ الْعَذَىٰ عَنْهَا، اور انہیں تکلیف نہ، اور جو تکلیفیں ان کی جانب سے تمہیں پہنچتی ہے اس پر صبر کریں. اس بات کی ترغیب اس حدیث مبارکہ میں دی جا رہی ہے. یہ حسن معاشرت ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے. عزیزان ملت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. حسن معاشرت میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ میاں بیوی کا خاندان گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں ایک دوسرے کے معاون بننا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا جواب دو گے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، تعاون کرنا ہے. مرد ہیلے کیا ہے نہیں بنانے چاہیے مرد کو کہ نہیں کروں گا، نہیں ہوگا، وہ ہوگا. بھائی ہیلپ کرو، اس کا ساتھ بٹھاؤ. اور عورت کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے مرد کا ساتھ دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج، یعنی کام کاج میں مصروف رہتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے.
बहैसियत रहनुमा, बहैसियत नमूना मुझ को और आपको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना है। अपने घर वालों के जो काम काज है उनका साथ दो, तो देखो जिंदगियां कैसे खुशगवार बन जाएगी। एक आखिरी बात, एक दो बातें और बता करके अपनी बात खत्म करता हूं। हुस्ने मुआशरत में ये चीज भी शामिल है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के राज को अफशा ना करे। कयामत के दिन वो आदमी लोगों में दर्जे के लिहाज से सबसे बदतरीन होगा जो अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है, खलवत इख्तियार करता है, उसकी बीवी उसके पास आती है और वो उस राज को उछालता फिरता है। क़यामत के दिन लोगों में दर्जे के लिहाज से ये सबसे बदतरीन किस्म का आदमी है। अगर हुस्ने मुआशरत, अपने घर की जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो तो जो राज़ें अमानत होती है उनकी हिफाजत करो, उनकी हिफाजत करो। हर किसी के सामने इन राजों को अफशा उछालते न फिरो। आपकी घर का क्या है, खिचड़ा बनाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, मुआशरा मजाक की निगाहों से आपको देखेगा। अरे सर की घर की सारी चीजें ला करके हमें सुनाता है, तो आप मुआशरे में एक मजाक के तौर पर जाने जाओगे और कयामत के दिन आपका अंजाम भी बड़ा खतरनाक होने वाला है। अजीजान मिल्लत, एक आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हुस्ने मुआशरत में यह चीज भी शामिल है कि शोहर को अपनी बीवी पर खर्च करना चाहिए, शोहर को अपनी बीवी पर खर्च करना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोगों को देखा जाता है, जब बाहर आते हैं तो बड़ा खर्च करने की बात करते हैं, दोस्तों में रहते हैं तो इतना उड़ाएंगे उसकी कोई हद नहीं, या मैं दूंगा। वही चीज जब अपनी बीवी पर, अपने अहलो अयाल पर खर्च करने की आती है तो फिर पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, ये रोना रोते हैं और फिर क्या हो जाता है, पाप बीवी नाराज हो जाती है, एक कोने में बैठ जाती है। अरे जहां आपको खर्च करना है वहां खर्च करो, और जहां तो रोका गया है ये फालतू फजूल खर्च करना किसने कहा आपको? इन चीजों से तो मना किया गया है, लेकिन जहां मना किया गया है वहां तो खूब उड़ाएंगे, खूब दावतें, खूब पार्टियां, और जब घर में आएंगे ना अच्छी कोई चीज घर लाएंगे, कभी तौफीक नहीं होती, कभी तौफीक। कहीं गए हैं घूमने फिरने, ये ख्याल होना चाहिए कि मेरी बीवी भी मेरे घर में है, मेरे बच्चे हैं, यहां से कोई चीज लेकर के मैं अपनी बीवी को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं, वहां 100-500 रुपए देने के लिए आप आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन जब दोस्तों में खर्च करेंगे तो 100 क्या है, 200 क्या है, 1000 भी उड़ा देने से आप पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा कि एक वो दीनार है जिसे आदमी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, एक वो दीनार है जिससे क्या है, आदमी गुलाम को आजाद करवाता है, एक वो दीनार है जिससे क्या है, आदमी मिस्किन की मदद करता है, एक वो दीनार है जिससे आदमी अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है। अब इन तमाम दीनारों में से सबसे बड़ा दीनार कौन सा है? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इन दीनार जो बयान किए गए हैं इनमें सबसे बड़ा दीनार वो दीनार है जो अपने अहलो अयाल पर खर्च किया जाता है। ये सबसे बड़ा दीनार है, आप अपने अहलो अयाल पर खर्च करो। और शरीयत की क्या तालीम है, जब खर्च करने की बात आती है सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखो। सबसे, आपका रिश्तेदार भूखा पड़ा हुआ है, भूखा मर रहा है, उसकी फिक्र नहीं, और चले मुआशरे में मदद करने के लिए, हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, बड़ा भर करके ले जाते हैं, और आपका पड़ोसी आपके बाजू मर रहा है, भूखा मर रहा है, आपकी बीवी को अच्छा खाने के लिए नहीं है, और आप बाहर जाकर के अपना कॉलर सीधा करते फिरते हो। ये सारा बिगाड़ हमारे मुआशरे में है। सबसे पहले अपने अहलो अयाल पर खर्च करने वाले बन जाओ, आपकी बीवी को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छी सी अच्छी चीजें ला करके उन्हें दो, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों को देखो, फिर मुआशरे में आओ। सबसे बड़ा दीनार, सबसे अफजल दीनार प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो दीनार है जो दीनार अपनी बीवी, अपने अहलो अयाल पर खर्च किया जाता है। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुलासा कलाम यही है कि इस दिवाजी जिंदगी, शादी के बाद खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारी जाए।
شادی سے متعلق کچھ باتیں آپ نے شروع میں سنی. اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی اچھے سے گزرے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے. دوسری چیز حسن معاشرت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے. اب حسن معاشرت میں کئی ایک چیزیں آ جاتی ہے. حسن معاشرت میں یہ بھی ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے نرمی اپنانا ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. حسن معاشرت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ میاں بیوی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اٹھانے میں ایک دوسرے کے معاون بن جائے. حسن معاشرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ میاں بیوی کے جو راز ہے ان رازوں کو افشا نہیں کرنا چاہیے، ان رازوں کو اچالنا نہیں چاہیے. حسن معاشرت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کی بیوی پر خرچ کرنے والا بن جائے، اس کے اہل و عیال پر خرچ کرنے والا بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے جو بھائی کتاب و سنت سے دور ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتاب و سنت کی شاہراہ کو روشن کر دے، واضح کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.